گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرض علوم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے سلسلے میں بھی عقائد سے متعلق کچھ باتیں سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کل فی کتاب مبین، ہر چیز اس میں موجود ہے، اس روشن کتاب کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 500 آیات میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ مسلمانوں پر یا انسانوں پر کیا کیا چیزیں لازم ہیں اور کیا ان کو کرنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، جن کو احکام کی آیت کہتے ہیں، یعنی جس میں احکام فقہیہ بیان کیے گئے، نماز کے احکام، طہارت کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام، نکاح طلاق ان کے احکام، خرید و فروخت کے احکام، یعنی جو حکم ہے اس کی جمع احکام ہوتی ہے۔ تو جو فقہی حکم ہوتا ہے، شرعی حکم ہے، اس اعتبار سے تقریباً 500 آیتیں، قرآن پاک کی 6666 آیتیں ہیں، تو ان میں سے 500 آیتیں وہ ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ بندے پر کیا کیا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے انسان کو یہ بتایا کہ اس نے اپنے اخلاق کو کیسے سنوارنا ہے، کیسے بہتر بنانا ہے، اچھائیوں کی طرف کیسے لے کر آنا ہے۔ اب اس کا انداز کبھی یوں رہا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے واقعات ذکر فرمائے، پچھلی قوموں کے واقعات ذکر کیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی جو امتیں تھیں ان کے تذکرے کیے اور دیگر لوگوں کا تذکرہ کیا۔ تو قرآن پاک میں جو قصص ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، وہ محض قصے کہانیاں نہیں ہوتے کہ جیسے ایک عام قصہ کہانی ہم نے پڑھا اور اس کے مطابق ہم بس ایک لطف آیا اور چلیے، ایسا نہیں، بلکہ قرآن پاک میں وفی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، مختلف لوگوں کے قصے ذکر کیے اور مختلف مقامات پہ فرمایا کہ ان قصوں میں، ان واقعات کے اندر لوگوں کے لیے عبرت ہے، لوگوں کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر۔ مثلا سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا، تو وہ صرف واقعہ ذکر کرنا مقصود نہیں، بلکہ یہ بتانا کہ انسان کی زندگی کے اندر مختلف پہلو آتے ہیں۔ کبھی وہ مشکلات میں پڑتا ہے، جیسے یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھائیوں کی وجہ سے مشکل میں پڑے، کنویں میں آپ کو بھائیوں نے ڈال دیا، وہاں سے آپ کو مصر کے بازار میں لے جایا گیا، پھر آپ کے ساتھ دیگر جیل میں جانے کے مسائل پیش آئے، یعنی مشکلات پیش آئی آپ کی زندگی کے اندر۔ پھر آپ کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو آیا کہ آپ کو مصر کی بادشاہی دی گئی،
اور سارے کے سارے جو مصر کے خزانے تھے ان کی چابیاں آپ کے پاس تھیں، آپ ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے رزق تقسیم کیا کرتے تھے اس زمانے کے اندر۔ تو پھر وہ پہلو کیا تھا کہ جس میں آسائش تھی یا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ سہولتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی۔ یہ بیان کرنا فقط اتنا نہیں کہ چلیے جی ایک خوبصورت قصہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، آپ نے پڑھ لیا، خوش ہو گئے، وقت ہمارا نکل گیا، نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود کہ دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب مشکلات میں آئے تو اس وقت بھی آپ نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، واویلا آپ نے نہیں کیا۔ یوں ہی جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر نعمتیں دنیاوی اعتبار سے بھی عطا فرمائیں تو آپ کا انداز ناشکری، بے صبری والا نہیں تھا یا غرور و تکبر والا نہیں تھا، بلکہ آپ ایک دن کھانا کھاتے اور ایک دن آپ بھوکے رہتے تھے، تاکہ لوگوں کو فرمایا کرتے تاکہ مجھے احساس رہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کو بھوک لگتی ہے، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا انداز ہوا کرتا تھا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو یہ بتانا یہ مقصد ہے اس قصے کو ذکر کر کے کہ ہم محض قصہ نہیں پڑھیں، واقعہ نہیں پڑھیں، بلکہ اس کے ضمن کے اندر جو ہمیں نصیحتیں واضح الفاظ میں مل رہی ہیں یا جو اس قصے کا مقصد ہے، واقعے کا مقصد ہے، وہ ہم حاصل کریں۔ اس لیے آپ قرآن پاک میں اس بات کو ملاحظہ کریں گے کہ درمیان قصہ ہی، درمیان واقعہ بیان کرتے کرتے درمیان کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نصیحت والی بات ارشاد فرماتا ہے۔ یہ اکثر مقام پر ہوتا ہے، اس لیے تاکہ بندے متنبع رہیں اور اس واقعے سے، اس قصے سے عبرت حاصل کریں۔ تو 500 آیات وہ کہ جس میں احکام بیان کیے گئے کہ آپ نے طہارت سے لے کر ساری چیزیں کس طریقے سے گزارنی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی آیات ہیں اس میں علماء نے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اپنی اخلاقیات درست کرنے کا، اپنی آخرت کی طرف متوجہ کرنے کا اکثر مقام پر ارشاد فرمایا، اور اس کا اسلوب، اس کا انداز، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ جدا جدا رہا، کبھی قصے بیان کر کے اور کبھی واضح الفاظ میں بندے کو آخرت کی طرف راغب کیا۔ کبھی یہ انداز رہا کہ دنیا کی بے ثباتی بیان کی جائے اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا جائے کہ دنیا کیا ہے، اور یہ ایک فانی چیز ہے، عن قریب یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تیزی کے ساتھ دنیا فنا کی طرف جا رہی ہے، اس بات کو بیان کیا۔ تو انداز مختلف، طریقے مختلف، لیکن مقصد یہی کہ بندہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اسی قرآن پاک کے اندر جو صورتیں ہیں ان میں 2 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ صورتیں کہ جو مکی کہلاتی ہیں، مکیہ، صورتیں مکیہ، اور نمبر 2 وہ صورتیں کہ جو مدنیہ کہلاتی ہیں، مدنیہ صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئے، چاہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں چاہے مدینہ میں نازل ہوئی ہوں۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے کسی بھی مقام پر جو صورت یا آیت نازل ہوئی اس کو مکی صورتیں بولتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال تقریباً مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد گزارے، اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو اس ہجرت سے پہلے جتنا قرآن نازل ہوا، صورتیں، آیتیں نازل ہوئیں، سب کو مکی صورتیں اور مکی آیتیں کہتے ہیں۔ اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہجرت کے بعد صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اس کے بعد جو بھی صورتیں، جو بھی آیتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں اور مدنی آیتیں کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مکے ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، جیسے آپ حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے کر آئے، وہ اس وقت مکے میں بعض صورتیں نازل ہوئیں، عرفات میں بعض صورتیں نازل ہوئیں، آیتیں نازل ہوئیں، تو اس وقت جو آیتیں نازل ہوئیں اگرچہ کہ ان کا شان نزول، ان کا محل نزول یہ مکہ مکرمہ ہو یا کوئی اور مقام ہو، لیکن ہجرت کے بعد کی جو بھی صورتیں اور آیتیں ہوں گی وہ مکی یا وہ صورتیں اور آیتیں مدنی کہلائیں گی، ٹھیک ہے۔ مکی صورتوں میں
چونکہ عمومی طور پر جو خطاب تھا یہ کفار مکہ کے ساتھ تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا اکثر حصہ مکہ مکرمہ کے اندر گزارا. آپ علیہ السلام کی اکثر زندگی مکہ مکرمہ کے اندر گزری ہے. تو تقریباً 13 سال اعلان نبوت کے بعد آپ نے، اور اس سے پہلے 40 سال تک آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر زندگی گزاری. تو مکہ مکرمہ میں یہ کفار اور مشرکین کی تعداد تھی بڑی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو عیش و عشرت کے اندر، لڑائی جھگڑے کے اندر، کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے. یعنی ان کی زندگی جو کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک دوسرے پر بڑائی حاصل کیا جائے، ترفع حاصل کیا جائے، بلندی حاصل کی جائے، ایک دوسرے کے اوپر مار دھاڑ کی جائے. یعنی زندگی کے مقاصد یہ تھے کہ بس یہ جو چند دن ہیں یہ ہم نے جو ہے وہ ایسے گزارنے ہیں کہ عیش و عشرت کے ساتھ گزر جائیں اور لوگوں کے اوپر بڑائی کے ساتھ گزر رہے ہیں. یہ ان کی زندگی تھی. قرآن پاک میں ان باتوں کو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے مکی صورتوں میں ذکر فرمایا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمنشرین، کہ یہ کہا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ہماری تو زندگی یہی ہے اور اس کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جانا، ہم اٹھیں گے نہیں. اسی طرح جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مٹی والے ہو جائیں گے، بالکل مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہماری ریزہ ریزہ بکھر جائے گا، تو انا لمبعثون، کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کی زندگی کے اندر ایک پہلو تھا کہ یہ آخرت کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھے. ان کے ذہن کے اندر یہ بات راسخ تھی کہ زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے. لہذا مکی صورتوں کے اندر جو بنیادی ایک موضوع ہے وہ ہے فکر آخرت. مکی صورتوں کا ایک بنیادی موضوع فکر آخرت ہے اور آخرت کی سوچ ان کے اندر پیدا کرنا ہے. مدنی صورتوں کے اندر بھی یہ تذکرے موجود ہیں، مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں بھی یہ باتیں ہیں، اور مکی صورتوں کے اندر یہ زیادہ ہیں. تو اہل مکہ کو، کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی طرف متوجہ کیا. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ہی لوگوں سے اس بات کا فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. یعنی لوگوں کے لیے جو خواہشات کی محبت ہے، خواہشات کی پیروی ہے، خواہشات جو ان کی ہوتی ہیں ان کا اچھا ہونا مزین کر دیا گیا ہے. یعنی عورتیں، بچے اور خزانوں کے ڈھیروں ڈھیر، سواریاں، کھیتیاں، یہ ان کے نزدیک پسندیدہ ہیں. فرمایا کہ یہ دنیا کا سامان ہے، یہ دنیا کا سامان ہے، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہترین ٹھکانہ ہے. پھر فرمایا قُلْ أَؤْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، جو عورتوں سے لے کر مال و اسباب وغیرہ سب ذکر کیے، یہ تمام کی تمام چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اے محبوبہ فرمائیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام سے بہتر کیا ہے، ان تمام سے بہتر کیا ہے. اس بات کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. پھر اس کے بعد خود ارشاد فرمایا کہ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کہ وہ لوگ کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیکھنے والا ہے. تو یہ ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی خواہشات کا تذکرہ کیا کہ یہ چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں جس کی طرف بندہ متوجہ اور راغب ہوتا ہے، جن کی طلب کی بندہ خواہش کرتا ہے. لیکن اس کے متصل اللہ تبارک و تعالی نے فوراً یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سے جو بہتر چیز ہے وہ آخرت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دلائی. اس کو دوسرے انداز میں سمجھیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے کا بندے کا مقصد بیان کیا کہ انسان کو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی عبث پیدا کر دیا ہے، بغیر کسی وجہ کے پیدا کر دیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا، یہ تم سمجھتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ جانچ لے، امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو طریقہ کار ہیں، اس سے بندے کو جو سمجھانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرے، اور اس تیاری کے لیے بندہ جو قرآن و حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آخرت ہی سے متعلق ایک موضوع یعنی جنت اور دوزخ کے بارے میں عقائد ہیں۔ تو یہ تمام تقریر کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے ثبات دنیا کی بے ثباتی بیان کر کے، اس کے تباہ، اس کے فنا ہونے کو بیان کر کے، اور اس کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں یہ بیان کر کے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو صرف برتنے کا سامان ہے، بس بندے نے زندگی گزاری اور اس کے بعد اس کے لیے اصل جو ٹھکانہ ہے وہ جنت یا دوزخ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے دنیا میں رہ کر بندے کو جو اصل چیز حاصل کرنی ہے وہ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی جو دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان، یہ کون فرما رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے آخرت کو بنایا۔ تو یہ جو دنیا کا سامان ہے دھوکے کا سامان ہے، ہمیں صرف اور صرف یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو مسلمان کی حقیقی کامیابی یہی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر ایسے کام کر جائے کہ جس سے اس کا رب عز و جل راضی ہو جائے، اور رب عز و جل کی رضا کے ساتھ ہی اس کو اس کی نعمتیں حاصل ہوں گی، کیونکہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا اس کو عذاب نہیں دے گا، اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ آئیے اس حوالے سے کچھ جو عقائد اور نظریات ہیں جو ان کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو قیامت قائم ہونے کے بعد محشر کا میدان ہوگا، جس کے حوالے سے ہم عقائد پیچھے سن کے آ چکے ہیں کہ محشر کے میدان کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی جن پر اعتقاد رکھنا یہ فرض ہے، اور جن کے اعتقاد رکھنے کی وجہ سے بندہ مسلمان رہتا ہے، اور بعض صورتوں میں وہ کافر ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں دائرہ سنیت سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہ پیچھے ساری باتیں سنی تھی کہ میزان حق ہے، حساب کتاب حق ہے، یہ چیزیں ان کا اعتقاد رکھنا بندے کے اوپر ضروری ہے۔ جب حساب کتاب بندے کا ہو جائے گا یا بلا حساب بہت سے افراد ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا، تو دو ہی مقام ہوں گے وہاں پر، جنت یا دوزخ۔ تیسرا ایک مقام اعراف کے نام سے ہے، جنت اور دوزخ کے علاوہ تیسرا ایک مقام اعراف کے نام سے ہے۔ یہ جنت سے متصل جگہ ہے، اور اس میں مشہور قول کے مطابق جنات جو ہوں گے وہ رہیں گے، جو مسلمان جنات ہیں وہ رہیں گے، اور ان کو جنت کے اندر آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ اعراف کا مقام ہے۔ سورہ اعراف جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود بھی ہے، اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ باقی دو ہی مقام ہیں جنت کا مقام ہے یا دوزخ کا مقام ہے۔ جنت کیا ہے؟ اس کے حوالے سے صاحب بحر شریعت کے فرماتے ہیں کہ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔
جنت ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا. جنت ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا. جنت کی نعمتیں، کچھ نعمتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن اس سے قبل یہ عرض کرتا چلوں کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں کثیر احادیث کے اندر بھی ذکر آیا ہے، قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے. لیکن علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کو دنیا کے اندر بیان کرنا یہ انسان کے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہے. حقیقی جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے یہ مکمل طور پہ بیان نہیں ہو سکتا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں دنیا کے اندر احادیث طیبہ کے اندر، یہ فقط بطور مثال بیان کی گئی ہیں، سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں، ورنہ حقیقی نعمتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کے اندر وہ نعمتیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا. کہ ایسی نعمتیں ہو سکتی ہیں جیسے طرح طرح کی نعمتیں بندہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ نعمت حاصل ہو جائے، وہ نعمت حاصل ہو جائے، اور خیال بناتا ہے. یعنی دنیا میں جو چیز موجود بھی نہیں ہے ایسی نعمتوں کے بارے میں خیال بناتا ہے کہ مجھے مستقبل میں اس طرح کی نعمتیں حاصل ہو جائیں. لیکن جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ بندے کے دل میں دنیا کے اندر ان کا خیال بھی نہیں آ سکتا. وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر پیدا فرمائی ہیں. تو دنیا میں جو نعمتیں اس کے بارے میں بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری بطور مثال ہیں. ہاں جنت میں یوں ہوگا کہ جو نعمتیں دی جائیں گی ان میں بہت نعمتیں وہ ہوں گی کہ جن کی صورتیں دنیا کی نعمتوں سے ملتی ہوں گی، اور یہ بھی اس لیے تاکہ بندے مانوس رہیں. ساری کی ساری نہیں، بعض. جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. کہ ان کو جب بھی کوئی رزق دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اس سے پہلے یہ دیا گیا، حالانکہ ان کو اس سے ملتا جلتا دیا گیا تھا. حقیقی طور پہ وہ ویسا نہیں بلکہ ملتا جلتا ہوگا. نعمتوں کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے. بیان کرنا جو مقصود ہے وہ یہ ہے جو یہاں بیان کیا کہ جنت کی نعمتوں کا جو خیال ہے یا اس کو دیکھنا ہے یا سننا ہے یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جنت میں داخل ہونے کے بعد ہی معلوم ہوگا. البتہ کچھ افراد اس سے مستثنا ہیں، بالخصوص صاحب معراج سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا مشاہدہ فرمایا ہے، جنت کو ملاحظہ کیا ہے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ہی جنت کا مشاہدہ معراج کی رات بھی کر چکے، اور ویسے بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ جنت آپ کے سامنے پیش ہوتی رہی. بلکہ بڑی ہی پر لطف اور عشق بھری بات سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے غوث گزرے ہیں. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی ہے. یعنی کائنات کی ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے پیدا ہوئی ہے. تو جنت جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتی ہے، آپ پر درود سنتی ہے، تو اس ذکر کی طرف ایسے ہی لپکتی ہے جیسے بچہ اپنے والد کی طرف جاتا ہے، ایسے آگے بڑھتی ہے. اور فرمایا کہ جنت کے چاروں طرف فرشتے ہیں جو ذکر باری تعالیٰ بھی کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں تو جنت چاروں طرف سے پھیلتی ہے اور اس درود کی طرف آگے بڑھتی ہے، جس سے جنت کا رقبہ وسیع سے وسیع ہو جاتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جنت
حکم باری تعالیٰ سے بندھی ہوئی ہے، یعنی رکی ہوئی ہے، ورنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کرتی ہے کہ اگر حکم باری تعالیٰ نہ ہوتا تو یہ دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آنا اور رہنا شروع کر دیتی. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. کہ تو ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے لیے فرماتا ہے کہ تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ یہ جنت ہے کہ جس کا ہم نے تمہیں وارث کر دیا، یعنی تمہیں مالک کر دیا. وارث کا مطلب مالک ہونا. وارث جس کو کیا جاتا ہے، جو وارث ہو جاتا ہے وہ اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے. تمہیں مالک کر دیا بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے. تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کا وارث و مالک کر دیا. تو جنت تو بنائی ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے نور سے بنائی گئی ہے. حتیٰ کہ سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جنت میں چونکہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت داخل ہوں گے. سب سے پہلے جنت میں داخلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا ہوگا. تو جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہوں گے، آپ کی امت داخل ہوگی، تو جنت خوشی کے ساتھ پھیل جائے گی اور وسیع ہو جائے گی. تو بہرحال کچھ افراد ہیں کہ جو اس سے مستثنا ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر ہی جنت کا مشاہدہ کیا، نظارہ کیا، اور ان کے سامنے یہ جنت کی نعمتیں بالکل واضح ہیں، جس میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جنت کی چند ایک نعمتیں سماعت فرما لیجیے تاکہ ہمیں تکمیل موضوع بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو جنت ہے اس کا اشتیاق بھی ہو، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی طرف رغبت کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ جنت کی طرف بندہ دوڑے، تیزی کے ساتھ جائے. تو اس حوالے سے چند ایک باتیں میں عرض کرتا ہوں. ایسے تو بہت ساری اس کی نعمتیں ہیں، اس کو بیان کریں تو کافی تفصیل ہے. چند ایک سماعت فرما لیجیے. فرماتے ہیں کہ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں. جو بھی مثال اس کی تعریف کے لیے دی جائے صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ مناسبت نہیں ہے. فرمایا کہ اگر کوئی عورت، جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، ماند پڑ جائیں. یہ معجم کبیر کی حدیث مبارکہ ہے. امام طبرانی نے اس کو سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جنت کی جو حور ہوگی اس کے حسن کا یہ عالم ہوگا. اور فرمایا اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق یعنی مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے کوئی چھوٹا سا چراغ ہو، کہ صرف اس کے دوپٹے کی خوبصورتی اتنی ہوگی. مزید یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تو وہ ختم نہیں ہوگا، اتنا طویل درخت ہے. اور فرمایا کہ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے تک، یعنی ایک اس کے پٹ سے دوسرے پٹ تک گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی. تیز گھوڑا 70 برس تک دوڑتا رہے تو اتنے دوڑ کے بعد بھی وہ دوسرے پلڑے پر پہنچے گا، دوسرے دروازے پر پہنچے گا، اتنا اس کے درمیان فاصلہ ہوگا. لیکن حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اس کے اندر جا رہے ہوں گے تو مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہوگا، یعنی صفے بنا بنا کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے. فرمایا کہ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، یعنی جواہرات کے، سونے چاندی کے محل ہیں، ایسے صاف اور شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے
دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی، ایک زبرجد سبز کی، یعنی یہ بھی قسم ہے سونے کے جواہر کی، اور فرمایا مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی، یہ ساری کی ساری وہاں پر نعمتیں ہوں گی۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی، نہریں بہتی ہیں لیکن زمین کھود کر نہیں بہتی، بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں، اور نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی جو زمین ہوگی خالص مشک کی ہوگی۔ یعنی اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بنائی ہیں، اور یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ کئی چیزیں تو ایسی ہیں کہ اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی چیزیں، نعمتیں انسان بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں وہاں اس نے پیدا فرما دی ہیں جو بندوں کو وہاں پر ملیں گی۔ قرآن پاک میں جو جنت کی نہریں ہیں ان کے جگہ جگہ پہ تذکرہ ہے۔ ایک بڑا پیارا تذکرہ یہ ہے کہ جنت کی جو نہریں ہوں گی اس میں اگر بندے کو پیاس تو ویسے جنت میں لگے گی نہیں، جنت میں نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، تو پھر کھائیں گے پیئیں گے بہت زیادہ، یعنی کھانا پینا بہت زیادہ ہوگا۔ یہ دنیا میں بھوک کا حکم ہے کہ ہم دنیا کے اندر قفل مدینہ لگائیں پیٹ کا اور کم کھائیں، لیکن جنت میں زیادہ کھائیں گے۔ اب بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی، تو جنت کا کھانا پینا کیا ہوگا؟ یہ فقط لذت کے لیے ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا بندے کو تیز بھوک لگتی ہے نا بعض اوقات، تو کھانا اچھا لگتا ہے اس وقت کھاتا ہے تو بندہ، لیکن بھوک کی تکلیف تو ہوتی ہے ابتدا میں، وہاں جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی، بلکہ یہ صرف اور صرف لذت کے لیے ہوگا۔ تو نہروں سے اگر کوئی پانی پینا چاہے گا تو قرآن پاک میں سورۃ الدہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یفجرونہا تفجیرا، یعنی بندہ اپنی انگلیوں کے اشارے سے وہ نہر کو بلائے گا تو وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ جائے گی۔ یعنی جیسے ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ کوئی چیز چلاتا ہے، تو اس طرح اپنی انگلیوں کے ذریعے، اشارے کے ذریعے اس کو چلا سکے گا بندہ۔ تو یہ وہاں کی نعمتیں الگ ہی نعمتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں فرمایا کہ وہاں جو نہریں ہوں گی، قرآن پاک میں سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نہروں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 پانی کی نہر کی جس میں کسی طرح کا کوئی گدلا پن نہیں ہوگا، بالکل صاف ستھری پانی کی نہر۔ دوسری دودھ کی نہر۔ تیسری جو ہے وہ خمر یعنی شراب کی نہر جو پاکیزہ ہوگی اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی بندے کے لیے۔ اور چوتھی جو ہے وہ شہد کی نہر۔ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، ان 4 کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو جو پیالے ہوں گے، گلاس ہوں گے، وہ ان کے پاس آ جائے گا اور جتنا چاہیں گے اس میں سے پئیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی وغیرہ نہیں ہوگی، نہ تھوک ہوگا، نہ ڈیٹ ہوگا، نہ کان وغیرہ میں میل، اصلاً بدن پر میل ہی نہیں ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی اور سب وہ کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا، اور کبھی خوشبودار پسینہ آئے گا کہ جس سے کھانا سارا ہضم ہو جائے گا۔ اس طرح کی اور بہت ساری نعمتیں ہیں، تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو بہار شریعت کے حصہ اول میں جنت کا بیان موجود ہے، اس میں یہ تفصیل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، حضور علیہ السلام کا پڑوس اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جب سوال کرو جنت کا تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ جنتیں 8 ہیں اور ان میں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اگلا حصہ جو اس کے یوں کہہ لیں کہ عکس ہے، اس کا الٹ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، اور دوسرا جو
دوسری جو جگہ ہے وہ دوزخ ہے، جس کو جہنم بھی بولتے ہیں، جس کو نار بھی بولتے ہیں۔ تو بندے کو آخرت کی طرف راغب کرنے والی دو ہی چیزیں ہیں، ایک نعمت کا تذکرہ، دوسرا عذاب کا تذکرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کی باتیں ذکر فرمائی، نعمتوں کا بھی تذکرہ فرما دیا جنت کے حوالے سے، اور اپنے عذاب کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ دوزخ کیا ہے؟ دوزخ یہ بھی ایک مکان ہے، جگہ ہے کہ اس قہار و جبار، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے جلال اور قہار کا مظہر ہے، اس کے قہر کا یہ مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں، کہ انسانی خیالات اور تصورات جہاں تک پہنچیں وہ ایک قلیل مقدار ہے، یعنی اس کی رحمت نعمت کی کوئی حد نہیں ہے، انسانی خیال اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح اس کے غضب اور قہر کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا جو قہر ہے، اس کا جو غضب ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کہ ہر وہ تکلیف اور اذیت جس کو سوچا جا سکے یا جس کا ادراک کیا جا سکے، اس عذاب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو جہنم میں جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ بعض عبرت کے لیے ہم سنتے ہیں۔ اولاً تو اس لیے سنتے ہیں کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم جہنم سے پناہ مانگیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ اور قرآن مجید میں کثیر مقامات پر یہ ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، جہنم سے ڈرو۔ اور ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اس میں سے کچھ عذاب یہ ہیں کہ جو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ ہلکے درجے کا عذاب جس پر ہو رہا ہوگا وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اسی پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اور سب سے ہلکے درجے کا عذاب جس پر ہوگا اس سے اللہ عز و جل استفسار فرمائے گا، پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ یعنی بدلہ دے دے گا، اس کے بدلے میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نہ مانا، تو جب اس وقت نہیں مانا تو اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کی آگ 1000 برس تک جلائی گئی، دھوکی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور جلائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی۔ تو اب وہ نری سیاہ ہے، یعنی صرف سیاہ ہی سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں ہے، یعنی ایسی آگ کہ جو 3000 برس تک جلائی گئی اور اس میں اب روشنی ہی نہیں ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکی کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ یعنی پہرے دار جو ہے اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے سارے کے سارے اس کی ہیبت سے یعنی اس کو دیکھ کر ہی مر جائیں گے، ایسی اس کی شکل و صورت ہے۔ اور قسم کھا کر بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو پہاڑ کانپنے لگیں گے اور انہیں قرار نہیں آئے گا، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائیں گے۔
اور یہ وہاں پر جہنمیوں کو پہنائی جائیں گی۔ مزید فرمایا کہ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کی کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی۔ اور صاحب بحر شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی 70 برس تک بھی نہیں پہنچے گی، اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے سر کے برابر ایک شیشے کا گولا ہو، آسمان سے زمین تک پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا۔ حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے، زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کی راہ ہے، لیکن وہاں سے نیچے تک ایک دن کے اندر پہنچ جاتا ہے، لیکن جہنم میں 70 برس تک جاتا رہے تو بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گا۔ الامان والحفیظ۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے عذابات ہیں جس کی تفصیل آپ چاہیں تو بحر شریعت کے حصہ اول کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ جنت اور دوزخ، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جنت اور دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، یعنی جو جنت اور دوزخ کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے ثبوت پر قرآن کے اندر آیتیں بھی موجود ہیں، احادیث طیبہ بھی موجود ہیں، اور مسلمانوں کا اس پر اجماع بھی ہے۔ جنت اور دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب زمین و آسمان آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا تذکرہ فرمایا کہ جنت کی طرف دوڑو، تو خود رب تبارک و تعالی جنت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اس نے تیار کر رکھی ہے، تو اب جو شخص جنت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 پارہ 1 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ اس آیت میں اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتوں میں جہنم کا تذکرہ موجود ہے، لہذا اگر کوئی شخص جہنم کا انکار کرے گا تو اس صورت میں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بات کو جھٹلانے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا قرار دینے والا ہوگا، لہذا وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سید عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیقہ ندیہ میں فرماتے ہیں کہ من انکر الجنت اب النار فہو کافر باجماع للنص علیہ و اجماع الامت علی صحت نقلہ متواترا، یعنی جو شخص جنت یا دوزخ کا انکار کرے تو بالاجماع تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ وجہ یہی ہے جو ہم نے ذکر کی کہ اس پر قرآن و حدیث سے نص موجود ہے اور اجماع امت بھی اس پر موجود ہے۔ یہ پہلا عقیدہ ہوا۔ اور جنت اور دوزخ کے حوالے سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہا سال ہو چکے ہیں اور وہ اب بھی موجود ہے۔ جنت اور دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہا سال ہو چکے ہیں اور وہ اب بھی موجود ہے۔ جنت اور دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہ سال ہو چکے اور وہ اب بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی، قیامت کے دن بنائی جائیں گے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کل بروز قیامت جب بندے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے یا جب قیامت برپا ہوگی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنت اور دوزخ کو بنائے گا، ایسا نہیں، بلکہ جنت اور دوزخ کو بنے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، یہ پہلے سے مخلوق ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں سے ایک ہے اعدت للمتقین۔ اعدت کا مطلب ہے کہ تیار کر دی گئی، تو یہ جنت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، بنا دی گئی ہے۔
اسی طرح اعدت للکافرین، جہنم کے لیے فرمایا کہ کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ کل بروز قیامت وہ تیار کی جائے گی۔ اور اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام اور حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں حضرات جنت سے ہی دنیا کے اندر آئے تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ابتداءً جنت کے اندر رکھا تھا، تو جنت موجود تھی تو اس میں رکھا تھا، جنت موجود تھی تو اس میں رکھا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت پہلے سے تیار ہو چکی ہے، جس میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ یہ رہتی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی آپ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، جنت کی نعمتیں بھی دیکھیں اور جہنم کے آپ نے عذابات بھی دیکھے، جس سے معلوم ہوا کہ موجود تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھے۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ یہ تیار کیے جا چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کل بروز قیامت وہ تیار کیے جائیں گے۔ اسی طرح یہ عقیدہ ہے کہ جو اہل جنت ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو جنت سے نکالا جائے۔ جو ایک مرتبہ جنت کے اندر داخل ہو گیا وما ہم بمخرجین، اب وہ اس سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر وہ رہیں گے۔ اور جو جہنمی ہیں، جو کفار ہیں، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، جہنم سے وہ نہیں نکالے جائیں گے۔ فرمایا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور کافروں کے بارے میں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اہل جنت یہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، اور جو کفار ہیں انہوں نے ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے۔ باقی رہا وہ جہنمی کہ جو کافر نہیں ہیں، تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی جب ایمان کا کوئی بھی ذرہ موجود ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بالآخر نجات عطا فرمائے گا۔ یعنی بعض افراد وہ ہوں گے کہ جن کو ایک وقت تک کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو جو کفار ہیں ان کے علاوہ جو بھی افراد ہیں جو فاسق و فاجر ہیں، اپنے ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے گئے ہیں، تو پھر اس صورت میں اپنے عذاب کو بھگتنے کے بعد انہوں نے جہنم سے نکل جانا ہے۔ کوئی مسلمان جو ہے، کوئی ایمان والا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اور یہ سارے کے سارے آپس میں تفریق ہو جائے گی، انہوں نے جہنم میں رہنا ہے، انہوں نے جنت کے اندر رہنا ہے، تو پھر اس کے بعد جو موت ہے، موت جو بندے کو آتی ہے، یہ موت مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی۔ یہ اسرائیل علیہ السلام نہیں، بلکہ موت جو بندے کو آتی ہے، جس کے ذریعے سے بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے اس کی، تو یہ جو موت آتی ہے اس کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ جو جنتی ہیں وہ اب ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو جہنمی ہیں وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو جو جنت میں چلا گیا اب وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ یہ کچھ عقائد تھے کہ جو ہمارے جنت اور دوزخ سے متعلق ہیں۔ اگلا جو اسی سے متعلق ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار الہی سے متعلق جو عقائد ہیں۔ جنت کی نعمتیں کثیر ہیں، بہت زیادہ نعمتیں ہوں گی جنت میں، لیکن ہر نعمت سے بڑھ کر دو نعمتیں ہیں، ہر نعمت سے بڑھ کر دو نعمتیں ہوں گی، اور ان دو میں سے ایک نعمت اس سے بڑھ کر ہوگی۔ ایک نعمت جو جنت کی نعمتوں میں بڑھ کر ہے وہ ہے جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار، آپ علیہ السلام کا دیدار ہونا، یہ جنت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور اگر یہ نعمت نہ ہو
تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق جنت میں داخل ہو کر بھی وہ غمگین تھے کہ وہ بارگاہ رسالت میں غمگین ہو کر حاضر ہوئے تھے کہ اگر ہم جنت میں داخل ہو بھی گئے تو وہاں آپ کا دیدار کیسے ہوگا. تو جنت کی عظیم ترین نعمتوں میں سے جو ایک نعمت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی امت پر شفقت فرماتے ہوئے جنت میں اپنا دیدار کرنے کے لیے اپنے امتیوں کی جنت کے اندر آیا کریں گے. یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی. اور جو اس سے بڑھ کر نعمت ہے جنت کی وہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اب یہ دیدار الہی کیا ہے؟ اس حوالے سے جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی جو صورتیں ہیں وہ مختلف ہیں. دنیا میں دیدار، تو دنیا میں جو دیدار ہے یعنی دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنا، اس حوالے سے دو صورتیں ہیں. دنیا میں دیدار کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنا. اور نمبر دو، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونا. تو جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. دنیا میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو دنیا میں دیکھنا جو ہے وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. اور جہاں تک رہا خواب میں دیکھنا، دل کی آنکھوں سے دیکھنا، تو وہ ہر ایک کے لیے ممکن ہے. ہر مسلمان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور اس کو اپنی زیارت نصیب فرمائے خواب کی حالت کے اندر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں مذکور ہے کہ آپ کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی. اور جہاں تک رہا آخرت کا معاملہ، تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، بلکہ واقع یعنی ہوگا. ہر سنی مسلمان کو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اس پر قرآن و حدیث میں کئی دلیلیں موجود ہیں. نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القیامہ میں ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. ترجمہ کنز الایمان، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. اس آیت کے اندر جو ہے وہ مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا ثبوت موجود ہے. اسی طرح امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمہم اللہ تعالیٰ سیدنا جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور وہ رات جو ہے وہ 14ویں کی رات تھی. تو ہم نے آسمان کے چاند کی طرف دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، یعنی ان قریب تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو کہ اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ایسے ہی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے. ایک اور حدیث مبارکہ جو سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل اہل الجنت الجنہ، یعنی جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا کہ تریدون شیئا، کہ تم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہو کہ میں تمہیں دوں. تو اہل جنت عرض کریں گے یا اللہ عز و جل
کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہ کر دیا، یعنی روشن کر دیا ہمارے چہروں کو، اور تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا اور ہمیں دوزخ سے بچا لیا تو اب ہمیں اور کیا نعمت ملے گی؟ یعنی اتنی نعمتیں مل رہی ہیں تو اب اور کون سی نعمت ہے کہ جو تو ہمیں عطا فرمائے گا؟ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ فیکشف الحجاب، لوگوں سے پردہ ہٹ جائے گا اور اہل جنت کو ان کے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب کوئی شے نہیں دی گئی، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو عطا فرمائے گا، یعنی کئی بزرگ ایسے ہوں گے، کئی افراد ایسے ہوں گے کہ جن کا جنت میں جو اصل مقصد ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، تو ان کو روزانہ صبح و شام ان کے رب عز و جل کا دیدار ہوگا۔ بعض ہوں گے جن کا مقام یہ ہوگا کہ جن کو زندگی میں ایک مرتبہ، یعنی جنت کے اندر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بعض ہوں گے ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، بعض ماہانہ دیدار کریں گے، اور بعض ہر جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ وہ دن نہیں ہوں گے، لیکن یہ مقدار بیان کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر جو ایک ہفتہ گزرتا ہے اس انداز کا بیان کیا گیا ہے کہ جمعے کے دن ان کے رب تبارک و تعالیٰ سے دیدار کریں گے اور گفتگو بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بعض اہل جنت کا یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گناہ یاد دلائے گا، جنتی کو اس کے گناہ یاد دلائے گا کہ ایک بندے یاد کر تو نے فلاں فلاں دن ایسا نہیں کیا تھا۔ تو پھر حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بندے کو اس کا جواب عطا فرما دے گا، اس کے ذہن کے اندر، اس کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب ڈال دے گا، تو وہ کہے گا یا اللہ عز و جل تو نے مجھے بخش نہیں دیا، بولا میری بخشش سے تو جنت کے اندر داخل ہوا ہے۔ تو وہ جواب کے طور پر یہ نہیں کہے گا کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے دل کے اندر جواب ڈال دے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ تو مجھے گناہ یاد دلا رہا ہے اور تو نے تو مجھے بخش دیا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم میری بخشش ہی سے جنت کے اندر داخل ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل بکثرت جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے جو موضوع بیان کیا تھا مختصر، اس میں ہم نے ملائکہ اور جنات کے حوالے سے کچھ عقائد بیان کیے تھے۔ امیر اہل سنت نے اس حوالے سے انتہائی اہم جو ہے وہ کچھ باتیں بیان کی ہیں ملائکہ اور جنات کے حوالے سے، جو ہمارے معاشرے کے اندر بعض رائج بھی ہیں اور جن کی وجہ سے کئی افراد کے ایمان، یعنی ان کے بولنے کی وجہ سے یا ایسا نظریہ رکھنے کی وجہ سے ان کے ایمان ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کچھ چیزیں ہیں، میں عرض کرتا ہوں، اس کو سماعت فرمائیں اور نوٹ بھی فرما لیں تاکہ جو ہے وہ ایمان ہمارا سلامت رہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلی بات جو اس دن بھی عرض کی تھی کہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ فرشتوں میں سے ہی سب سے جس سے بغض رکھا جاتا ہے یا جس کے بارے میں عجیب و غریب انداز میں بات کی جاتی ہے وہ سیدنا ملک الموت علیہ السلام ہے، کہ لوگ عجیب عجیب گفتگو، عجیب عجیب نظریے ان کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سوال کیا گیا کہ ملک الموت کو برا بھلا کہنا کیسا ہے؟ تو ملک الموت کو برا بھلا کہنا، یعنی ان کو برا کہنا اگر بطور توہین ہو تو اس صورت میں یہ کفر ہوگا۔ بحر شریعت میں ہے، یعنی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے حوالے سے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بحر شریعت کے حوالے سے ہے کہ دشمن اور مبغوض، یعنی کوئی دشمن آ رہا ہے یا جس سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اس کو وہ آ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر یہ کہنا کہ ملک الموت آ گئے، یا کہا اسے ویسا ہی دشمن جانتا ہوں جیسے ملک الموت کو، یعنی کوئی شخص آ رہا ہے کہ جس سے دشمنی ہے یا بغض و عداوت ہے تو اس کو دیکھ کر کہا کہ ملک الموت آ گئے، یا یہ کہا کہ اس سے ایسے ہی عداوت رکھتا ہوں، بغض رکھتا ہوں، اس کو ایسے ہی دشمن سمجھتا ہوں جیسا کہ ملک الموت کو سمجھتا ہوں۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر اس میں ملک الموت کو برا کہنا مقصود ہے تو یہ کفر ہے، ملک الموت کو برا کہنا مقصود ہے تو کفر ہے، اور موت کی ناپسندیدگی کی بنا پر ہے تو کفر نہیں ہے۔
یعنی اس لیے ملک الموت کو آنا برا سمجھا کہ یہ آئیں گے تو زندگی ختم کریں گے، یعنی موت دیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی، تو اس بنیاد پر برا جانا ہے، ان کی توہین مقصود نہیں تو یہ کفر ہے، کیونکہ عمومی طور پر بندہ اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنی حیات کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام نے اس کی حیات کو ختم کرنا ہے، لہذا اگر وہ اس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ میں ملک الموت کا آنا ایسے ہی برا سمجھتا ہوں، تو اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی، ملک الموت کی توہین مقصود نہیں ہے، تو یہ کفر نہیں بنے گا۔ یعنی کسی شخص کو کہا اگر ملک الموت کو برا کہے گا، ان کی توہین کرے گا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ ملک الموت چونکہ فرشتے ہیں، اور فرشتے میں کسی کی بھی توہین کرنا یہ بندے کو کفر میں شامل کر دیتا ہے۔ ایک جملہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ جو کرامن کاتبین ہیں ہمارے، یہ ہماری ہر بات کو لکھتے ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ تک موجود ہے کہ یہ دل کی بات کو بھی جانتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندہ جب کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو یہ لکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منع فرماتا ہے کہ جب تک بندہ کر نہ لے اس وقت تک نہ لکھو، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رجوع کر لے، اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی کو وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ دل کی باتوں کو بھی، دل کے ارادے کو بھی جان لیتے ہیں۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ بندے کی تمام باتوں کو لکھ رہے ہیں، تو ایک جملہ یہ استعمال ہوتا ہے کہ اس بات کا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے۔ یعنی کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو پوشیدہ ہم رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس بات کا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے، تو اس کا جو ہے وہ حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کہ یہ کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، کیونکہ یہ فرشتوں کی توہین نہیں، یہ اردو زبان کا محاورہ ہے۔ کہنے والے کا منشا یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں، یا اس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا تک نہیں۔ اگر میں نے اس سلسلے میں ذہن کے اندر کوئی ترکیب بنائی ہوتی تو کرامن کاتبین کو یقیناً معلوم ہو جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح یہ بندے کی سوچ ہوتی ہے، اس کا مقصد فرشتے کی توہین نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کی پوشیدگی یا اس بات کے نہ ہونے کے بارے میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات تو میں نے کی نہیں ہے، یہ بات تو میں نے سوچی بھی نہیں ہے، اس بات کا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے۔ ایک یہ سوچ ہوتی ہے، دوسری یہ ہوتی ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، مقصد اس کا فرشتوں کی توہین نہیں ہوتا، تو یہ کفر نہیں ہے۔ مزید اس حوالے سے ایک جملہ یہ استعمال ہوتا ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی روح ویسے فرشتے، یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ تو اس کا حکم بیان فرماتے ہوئے امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بطور کہاوت بولا جاتا ہے، اس لیے کفر کا حکم نہیں ہوگا کہ یہاں مقصد فرشتوں کی توہین نہیں ہے، مقصد فرشتوں کی توہین نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فیروز اللغات کے حوالے سے کہ انسان خود برا ہوتا ہے تو اپنے ہی جیسے برے لوگ اور بری چیزیں پسند کرتا ہے، یہ مقصود ہوتا ہے اس جملے کا۔ یعنی جب یہ کہا جیسی روح ویسے فرشتے، تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ فرشتے برے ہیں، بلکہ انسان جیسا ہے، اچھا ہے تو اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور برا ہے تو بری چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو یہ چیزوں کو فرشتوں کے نام دے دیے، ورنہ حقیقتاً اس کی فرشتوں کی توہین مقصود نہیں ہوتی۔ اگر فرشتے کی توہین مقصود ہوتی تو اس صورت میں کفر ہو جاتا۔ ایک جملہ اور ہے جو مزاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور لوگ بولتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ بعض اوقات ایسا کلمہ منہ سے نکالتا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وہ ایسا جملہ زبان سے نکالتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک جملہ جو عام طور پہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے جب کسی کی عمر بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو ملک الموت علیہ السلام بھول گئے۔ تو ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کہنا یہ کفر ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کسی صورت بھی بھولتے نہیں ہیں، ان کو جس چیز کا حکم دے دیا گیا اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ ایک جملہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے حوالے سے سوال یہ ہوا، یہ جملہ کہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ تو جبریل بھول گئے،
جانا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور وحی لے کر پہنچ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یعنی اس طرح کے بعض نظریات ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اصل وحی تو آنی تھی حضرت علی کے پاس اور بھول کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. ایسا کہنا کفر ہے، ایسا کہنا کفر ہے. بولنے والا فوری طور پر اسلام سے خارج ہو گیا، کافر و مرتد ہو گیا. یعنی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی توہین کی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی، اس نے جبریل امین علیہ السلام کی بھی توہین کی. کفار مکہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اگر کوئی شخص یہی عقیدہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ صریح کفر ہے، یہ صریح کفر ہے. اس طرح ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں اور فرشتے روح نکالنے آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بھی صریح کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے علم قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا علمی بھی قرار دی اور ساتھ ساتھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان قرار دیا. اسی طرح ایک جملہ اور استعمال ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے کسی اور کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا اور ملک الموت غلطی سے دوسرے کی روح قبض کرنے پہنچ گئے. اللہ عز و جل نے کسی اور کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا اور ملک الموت علیہ السلام غلطی سے دوسرے کی روح قبض کرنے پہنچ گئے. ایسا کہنا بھی کفر ہے. ایک عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک فرشتوں کو خالق مانتا ہے، فرشتوں کو خالق مانتا ہے یا فرشتوں کو قدیم یعنی ہمیشہ سے مانتا ہے. بعض ایسے نظریے بھی ہیں کہ جو فرشتوں کو ہمیشہ سے مانتے ہیں، قدیم مانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق نہیں مانتے ہیں، یا ان کو خالق مانتے ہیں، تو یہ کفر ہے. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے عزت والے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معظم بندے ہیں. ایک اور عقیدہ اور نظریہ جو پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا، جو انتہائی اہم ہے، کہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. یعنی بندے کو جو ترغیب ملتی ہے، تحریص ہوتی ہے نیکی کے اوپر، فرشتہ حقیقتاً اس قوت کا نام ہے، کوئی الگ سے فرشتے کا وجود نہیں ہے. ایسا اگر کوئی شخص کہتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ کچھ عقائد اور نظریات تھے کہ جو امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر فرشتوں کے حوالے سے بیان کیے تھے. اسی طرح جو دوسرا موضوع تھا وہ تھا جنات کا موضوع. اس حوالے سے بھی کچھ انتہائی اہم باتیں امیر اہل سنت نے اپنے اسی کتاب جو ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب وہ بیان کی ہیں. اس میں سے بعض باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سوال یہ ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کیسا ہے کہ جنات کا وجود ہی نہیں، یہ سب یوں ہی قصے کہانیاں ہیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا کیسا ہے کہ جنات کا وجود ہی نہیں، یہ سب یوں ہی قصے کہانیاں ہیں. جواب میں ارشاد فرمایا کہ جنات کے وجود کا انکار کفر ہے. جنات کے وجود کا انکار کفر ہے. ان کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے. قرآن مجید کی کم و بیش 25 صورتوں میں جنات کا تذکرہ ہے. حتیٰ کہ پارہ 29 کی ایک پوری سورت کا نام ہی سورۃ الجن ہے. پارہ 29 کی ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جن ہے. لہذا جو جن کے وجود کا انکار کرے، انہیں قصے کہانیاں کہے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا، اتنے مقامات کا انکار کرنے والا ہوگا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ہو گیا جن. جن کی جگہ کچھ لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، آسیب، بھوت، چڑیل، اس طرح سرکٹا اور مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں لوگ. تو کیا ان کا بھی کوئی وجود ہے؟ تو اس حوالے سے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاں، جن اور پاک روحیں مرد و عورت کی یہ احادیث سے ثابت ہیں، اور وہ اکثر ناپاک مقامات پر ہوتی ہیں. جن اور ناپاک روحیں
جو مرد و عورت کی ہوتی ہیں یہ احادیث سے ثابت ہیں اور وہ اکثر ناپاک مقاموں پر ہوتی ہیں. انہی سے پناہ کے لیے جب بندہ استنجا خانہ جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھنے کا حکم ہوا ہے کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کہ میں گندی اور ناپاک چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ تو چیزیں موجود ہیں لیکن یہ بھوت پریت کا کوئی وجود نہیں ہے، چڑیل کا کوئی وجود نہیں ہوتا. یہ جنات ہی ہوتے ہیں کہ جو مختلف نام لے کر اگر واقعی وہ صورتحال وہاں پر وہ ہو ایسی کہ جو غیر مرئی مخلوق ہے، بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو وہ کوئی بھوت پریت نہیں، وہ صرف نام بدل کے جنات ہی ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ حدیث پاک میں فرمایا کہ بھوت کوئی چیز نہیں، بھوت کوئی چیز نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ مشہور ہے کہ بعض مرد یا عورت پر شہید یا ولی اللہ کی سواری آتی ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ فلاں کے اوپر جن کی سواری آ گئی یا فلاں شہید کی سواری آ گئی یا فلاں بزرگ کی سواری آ گئی، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں بعض اوقات تو یہ نرا ڈھونگ ہوتا ہے، یعنی جو بندہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے وہ فقط ڈھونگ کر رہا ہوتا ہے، کچھ بھی وہاں پر نہیں ہوتا. بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ حب جا اور سستی شہرت کے جو بھوکے مرد و عورت ہوتے ہیں وہ عوام کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور بھیڑ جما لیتے ہیں اپنے پاس. اور بعض اوقات شریر جنات ہوتے ہیں جو انسان پر غلبہ پا کر ایسی باتیں کرتے ہیں. جنات حلول نہیں کرتا، بندے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے جسم کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر وہ قابو پا لیتا ہے اور پھر وہ اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کی باتیں لوگوں سے کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی شریر جنات سخت جھوٹے کذاب ہوتے ہیں، اپنا نام کبھی شہید بتاتے ہیں اور کبھی کچھ. اس وجہ سے جاہلان بے خرد یعنی جو بے عقل جاہل لوگ ہیں ان میں شہیدوں کا سر پر آنا اور ہمارے یہاں پر سواری آنا یہ مشہور ہو گیا ہے. ورنہ شہدائے کرام اور اولیاء اعظام ایسی خبیث حرکات سے پاک و صاف ہوتے ہیں، وہ کبھی اس طرح کی حرکات نہیں کرتے. بعض مرد و عورت کو جنات کی حاضری آتی ہے، ان سے سوال جواب کرنا کیسا ہے؟ ان سے سوال جواب کرنا کیسا ہے؟ بعض کو واقعی حاضری آتی ہے، جنات ان کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، تو ایسوں سے سوال جواب کرنا کیسا ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ جنات سے آئندہ کی بات پوچھنی حرام ہے. جنات سے آئندہ کی بات پوچھنی حرام ہے. مثلا پوچھنا میرا بچہ کب تندرست ہوگا، میں مقدمے میں جیتوں گا یا نہیں، میری فلاں جگہ شادی ہوگی یا نہیں، میں امتحان میں کامیابی پاؤں گا یا نہیں، وغیرہ سوالات کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حاضرات کر کے جو جن ہیں ان سے سوالات پوچھتے ہیں کہ فلاں مقدمے میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے. یعنی یہ جو جنات ہوتے ہیں ان سے اس طرح کے سوالات کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اور جنات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جنات غیب کی باتیں جانتے ہیں یہ کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے سری فرمان کے خلاف ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ آپ کے حکم سے جنات نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی اور آپ محراب میں کھڑے ہوئے اور اسی وقت محراب میں آپ کی روح قبض ہو گئی. تو اگر آپ کی موت یعنی دنیا سے پردہ فرما جانے کا فوراً جنات کو علم ہوتا تو وہ فوری طور پر کام کاج کو ختم کر دیتے. تو 1 سال تک آپ اپنی لاٹھی پر وہیں قیام پذیر رہے، یعنی روح قبض ہو چکی تھی لیکن اسی حالت میں آپ لاٹھی پر تشریف فرما رہے، جسم بالکل صحیح سلامت تھا. پھر اللہ کے حکم سے وہ جو لاٹھی تھی آپ کا عصا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لے کر آئے تو جنات کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، وصال ظاہری فرمایا. اس پر قرآن پاک میں سورہ سبا کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. ترجمہ کنز الایمان کہ جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے جنوں کی حقیقت کھل گئی. اگر غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے، یعنی جنات اگر غیب جانتے تو غیب کے ذریعے جان لیتے کہ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو اس کا مطلب ہوا کہ جنات غیب کو
نہیں جانتے، لہذا جنات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر جو ہم نے سنی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عقائد اور نظریات اللہ تبارک و تعالی ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل